بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پریس کانفرنس سٹارٹ کرنے سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں پریس کانفرنس میں آنے والے تمام معززین علاقہ کا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اپنا ٹائم نکال کے اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہوئے، اس کا انتہائی مشکور ہوں. دوسرا، اس پریس کانفرنس کی وساطت سے ہی میں پورے حلقہ N88 کہ تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بزرگوں کا مشکور ہوں کہ جتنے بہترین طریقے سے آپ لوگوں نے الیکشن بھگتا، جتنے پرامن طریقے سے یہ الیکشن بھگتا، جتنی محنت آپ لوگوں نے کی، اس کا احسان میں پوری زندگی نہیں بھول سکتا. میں آپ کے اس پریس کانفرنس کی وساطت سے پورے حلقہ جو اس کو لائیو سن رہے ہیں، جہاں تک میرا پیغام پہنچے گا، آپ لوگ جس طریقے سے نکلے، پورا دن گزارا، الیکشن ڈے گزارا، جس طرح الیکشن کمپین کی، انت تک محنت کی، اس کے لیے میں مشکور ہوں. پریس کانفرنس کی طرف آ جاتے ہیں. پریس کانفرنس، آج کی پریس کانفرنس کے دو انتہائی اہم ایجنڈا ہے اور وہ دونوں ہی انتہائی اہم ہیں. پہلا ایجنڈے پہ سب سے پہلے میں آتا ہوں. پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے تھل میں، ضلع خوشاب میں، ہمارا ضلع خوشاب پورے پاکستان میں مشہور ہے. ایک امن کا ضلع، ایک سکون کا ضلع، پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وائلنس، لڑائی جھگڑا ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن خوشاب میں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ آفیسرز آتے ہیں، ہمیشہ اس کو پاکستان کا پرامن ترین جو ضلع ہے وہ ڈکلیئر کر کے جاتے ہیں. اور اس پہ ہمیشہ ہمیں خوشاب والوں کو، تھال والوں کو، کدی والوں کو، دامن مہاڑ والوں کو فخر رہا ہے کہ یہاں پر کوئی لمبی چوڑی دشمنیاں نہیں ہیں، یہاں پر کوئی لمبی چوڑے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور سب ہنسی خوشی رہتے ہیں. بلکہ تھال میں تو ابھی تک بہت سارے گھرانوں میں چار دیواریاں تک نہیں ہیں، حتیٰ کہ کوئی چور چکاری تک نہیں ہے. تو یہ تو اب بڑا آئیڈیل ضلع ہے. لیکن جو سانحہ میں کہوں گا 8 فروری کو ہوا، وہ شاید پورے ضلع کو یا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اس کے سانحے کی کچھ ویڈیوز آج ہم ریلیز کریں گے اپنے فیس بک ID پہ، اور پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی دہشت گردی اس ضلع میں کی گئی، اس حلقہ میں کی گئی. آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو یہ لگے گا کہ شاید یہ کوئی علاقہ غیر ہے، یا کوئی دور دراز بلوچستان کا یا وزیرستان کا ایریا ہے، جہاں پہ کوئی حکومت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی، جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اسٹیٹ کے ادارے پہ اس طرح چڑھ دوڑ سکتا ہے، اسٹیٹ کے ادارے کے اوپر. اور چونکہ میں چشمدید گواہ بھی ہوں، وہاں پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ ویڈیوز ہم ریلیز کریں گے آج. یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے. آج ہم اس لیے اس کو 2 دن بعد کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس دہشت گردی کے بعد بھی اپنے جو لیڈرشپ کا کردار ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے. ہم 2 قدم پیچھے ضرور ہٹ گئے ہیں. اس لیے ہٹے ہیں کہ ہم پولیٹیکل وائلنس، سیاسی دہشت گردی پر یقین نہیں رکھتے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاست پر یقین رکھتے ہیں، سیاست کی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ ایک لمبی 15 سال کی سیاسی جدوجہد میں کسی ایک سیاسی ورکر کو بھی نشانہ نہیں بنایا. میں اب تھوڑا سا آپ کو اس دن کے واقعے کی طرف آتا ہوں کہ اس دن بڑا پرامن الیکشن ہوا، بڑا پرامن طریقے سے الیکشن ہوا، کہیں سے کوئی لڑائی جھگڑے کی خبر نہیں آئی. اور ٹی وی کے اوپر الیکشن کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے. پہلے کوئی ہماری جب 13,000 پہ پہنچے تو ہم 13,000 پہ تھے. معظم شیر کلو صاحب دوسرے نمبر پہ 11,000 پہ تھے. یہ جیو نیوز پہ چل رہا تھا. اس دوران سارے لوگ، جیسے اصول بھی ہے، طریقہ کار بھی ہے کہ وہ RO آفس جاتے ہیں. ہم سارے RO آفس کینڈیڈیٹ جو ہیں جتنے بھی، وہ RO آفس پہنچے. اور RO آفس میں
वहाँ पे सारे कैंडिडेट मौजूद थे, उसमें करम अली बंदियाल साहब थे, उसमें सरदार अली हुसैन साहब थे, उसमें मैं मौजूद था, उसमें अमजद रजा गुजर साहब थे, अकरम खान न्याजी साहब थे। तकरीबन सारे कैंडिडेट जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे 83, 84 और मलिक ज़ुबैर उतरा साहब थे, और 88 से भी सारे कैंडिडेट थे और 84 से भी थे। हम एक कमरे में सारे मौजूद थे, रिजल्ट सुन रहे थे कि अचानक साथ करीबी मस्जिद थी, मस्जिद में ऐलान होना शुरू हो गया, जिसकी आवाज़ बाकायदा वहाँ आर ओ ऑफिस तक भी आना शुरू हो गई। और कुछ सहाफ़ी हजरात साहबान हमारे पास पहुँचे कि उन्होंने कहा जी मस्जिदों में ऐलान हो रहा है कि मौज़म शेर कल्लू को वहाँ पर पकड़ लिया गया है। एक पहली बात तो मैं यहाँ पे बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि आर ओ ऑफिस कभी भी कैंडिडेट के घर में नहीं होना चाहिए। ये हम इंतज़ामिया से भी गुजारिश करते हैं, अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो आदि कोर्ट में आर ओ ऑफिस नहीं होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे मलिक हारून बंदियाल साहब कैंडिडेट है तो बंदियाल में नहीं होना चाहिए, अगर मौज़म शेर कल्लू साहब कैंडिडेट हैं तो रोडा पे नहीं होना चाहिए। हमेशा आर ओ ऑफिस जो है वो न्यूट्रल जगह पे होता है। उसकी वजह ये है कि आप सारे सियासी लोग हैं, आपको अंदाज़ा है कि उस दिन बहुत ज़्यादा लोग चार्ज होते हैं, भाई भाई से नहीं पहचाना जा रहा होता पोलिंग डे के ऊपर। हमने अगर सामने भाई खड़ा हुआ है तो वो गुस्से में आया होता है, बात लड़ाई झगड़े तक जा रही होती है। तो कभी भी आर ओ ऑफिस कैंडिडेट की यूनियन काउंसिल में होने का मकसद ये है, मिसाल के तौर पे मैं यूनियन काउंसिल आदि कोर्ट से 8000 वोट लेता हूँ तो 8000 बंदा बड़ा चार्ज होगा, और 8000 बंदा काफ़ी बंदा होता है, उसको सिर्फ डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही वो होम ग्राउंड था, वहाँ पे क्राउड चार्ज था, इलेक्शन डे था, और जिस तरह के माहौल में ये इलेक्शन हो रहा है वो सबको पता है। हमारे ऊपर भी 47 FIR हैं, हमारे भी घाट टूटे हैं, और वो एक माहौल बना हुआ है पूरे मुल्क में। उसमें ये ऐलान करवाना कि मौज़म शेर कल्लू को पकड़ लिया गया है, आर ओ ऑफिस पहुँचे, और एक मस्जिद नहीं सारी मस्जिदों में, और यहाँ पे मैं बड़ा एहतजाजन कहना चाहता हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ कि मस्जिदें हमारी इबादत की जगह हैं, मस्जिदें हमारे नमाज पढ़ने की जगह हैं। मस्जिदें कभी सियासी मकासद के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो तो एक पकीज़ा जगह है। और वहाँ पे ये ऐलान करना कि मौज़म कल्लू साहब को पकड़ लिया गया, अब हम वहाँ पे सारे मौजूद थे, वहाँ मौज़म कल्लू साहब थे ही नहीं, उनको पकड़ लिया गया है, उनको मार धाड़ कर रहे हैं, और गुल असगर वहाँ पे बैठा हुआ ठप्पे लगवा रहा है। अब कितने एक ठप्पे वहाँ पे लग रहे थे, हम सामने बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे सारे कैंडिडेट सामने बैठे हुए थे, तो वो तो सबको पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा था, सब आमने सामने थे। तो वहाँ पे ये कहना कि अच्छा एक गाड़ी पहुँच गई है, उस गाड़ी में ठप्पे लगे हुए गाड़ी आ रही है, उसको हल्फिया हम कहते हैं कि हमारे नॉलेज में ऐसी ना कोई बात थी, हम बड़े ट्रांसपेरेंटली बैठे हुए थे वहाँ पे। ना इस तरह मुमकिन होता है आर ओ ऑफिस में कि कोई ठप्पे वाली गाड़ी आए, वो गाड़ी अंदर घुस गई, अंदर घुसे जी, और ये गुल असर करवा रहे। इतने में जाहिर है वो होम यूसी थी, और मैं यहाँ पर मासूम लोगों को जिनको अपने सियासी मकासद के लिए यूज़ किया गया, मुझे उनके साथ बहुत हमदर्दी है, यकीन करें मुझे उनके साथ हमदर्दी है, क्योंकि सियासी वर्कर बेचारा ब्लैंक होता है, उसको लीडर जिस तरीके से फीड करता है उस तरह फीड हो जाता है, और उसको उनको फीड किया गया कि जी वहाँ पे ठप्पे लगाए जा रहे हैं, आप अंदर घुसें, गुल असगर को पकड़े, गुल असगर आपके साथ ये ज्यादती कर रहा है, गुल मस्जिदों में ऐलान। अब इतना चार्ज क्राउड, इलेक्शन का माहौल, लोगों ने आर ओ ऑफिस के दरवाजे तोड़े, ऊपर से फलांगा, और मैं आपको वीडियोज आज जारी करूंगा, आपको यकीन नहीं आएगा क्या ये हो क्या हो रहा है। अंदर आते ही उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि गुल असर कहाँ पे है, और आते ही आग लगा दी। जितनी वहाँ पे गाड़ी पोलिंग के रिजल्ट खड़े हुए थे, वो आप देखेंगे अभी कि किस तरह वो रिजल्ट उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं हवा में पोलिंग, वो सारा का सारा मटीरियल कोई गुल असगर का जाती तो नहीं था वहाँ पे। तो और कैंडिडेट, मैं यहाँ पे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि गुल असगर का कसूर क्या है? कि सिर्फ ये कसूर है कि वो एक आम घराने में पैदा हुआ है, एक आम किसान घराने के पैदा हुआ है, और वो एक बड़ी गेम में आगे इलेक्शन लड़ना शुरू हो गया, यही उसका कसूर है? अभी मुझे ये बताएं, अब जितने MNA MP अभी भी इलेक्ट हुए हैं, कोई एक बता दें जिसका बाप, चाचा, मामा या दादा MNA MP ना रहा हो, कोई एक बता दें। सिर्फ एक मैं ही हूँ जो शायद बन जाता तो जिसका बाप काउंसलर भी नहीं बना हुआ था, बाकी आप नजर दौड़ा रहे हैं खुश आपसे। कौन एक MNA MP बता दें जो अभी कोई तब्दीली की नजर में आया हो, जो तब्दीली के उसमें आया हो,
جو تبدیلی والے بیچارے کر بھی رہے ہیں ان کا حشر بھی گلزار جیسا ہو رہا ہے. ان کا بیچاروں کا حشر یہی ہوگا. اگر اکرم خان نیازی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کبھی MNMP اس کو بننے دے گا, وہ یہ کہتے ہیں عشق نہیں آسان اتنا, بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ادھر کوئی نہیں کسی عام آدمی کو آگے MNMP بننے دیتا اس ملک میں. یہی قصور ہے, اس کا نام مسجدوں میں لیا گیا. میرا کیا قصور تھا؟ یہ تو پوری کوئی اسٹیٹ کی پالیسی چل رہی تھی, تو اس میں ہمارا, جب ہمارے اوپر FIR کٹ رہی تھی تو کسی نے کوئی مذمت نہیں کی. جب ہمارے گھر ٹوٹ رہے تھے, میرا آج بھی دفتر ہیڈ آفس لاک پڑا ہے, میں 9 مہینے باہر در بدر ہو کے آیا ہوں, کاروبار تباہ ہوا ہے. اس وقت تو کسی نے مذمت نہیں کی. تو اس وقت مسجدوں میں اعلان کیا گیا کہ اس کو پکڑ دو, مار دو. وہاں پہ کس طرح بیچارے پولیس والوں نے ہمیں وہاں سے ریسکیو کیا وہ اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں. وہاں پہ اگر ہم سامنے شاید نظر بھی آ جاتے تو ٹکا پوٹی ہو جاتی, اور پوری پلاننگ تھی. ہم نے 2 دن اس لیے بھی کیا کہ ہمیں ابھی بتایا گیا ہے کہ پوری پلاننگ کے تحت یہ سینکڑوں لوگ اندر گئے اور انہوں نے باقاعدہ ڈھونڈتے رہے کہ کہیں پہ کونے کھدرے چھتوں کے اوپر, نیچے میزوں کے اوپر, کہ کہیں مل جائے. اور سب کے ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے سب تھا اور آگ لگا رہے تھے ہر چیز کو. جو لوگ وہاں پہ آئی وٹنس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا رواج نہیں ہے, ہمارا تھل بڑا پرامن ایریا ہے. کل مجھے جانے کا اتفاق ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, تو اس کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو میں نے اس کے پاس حاضری دی کے لیے کہ یار دیکھیں, ایک یونین کونسل ہے روڈا, اس کی وجہ سے 31 اور یونین کونسل کے لوگ بیچارے ہینگ ہوئے پڑے ہیں, لٹکے کھڑے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی نمائندے الیکٹ نہیں ہوا, پورے پاکستان کے ساروں کے رزلٹ آ گئے ہیں. 31 یونین کونسل کا کیا قصور ہے؟ اور یہ اگر انسان ہمیشہ کہتا ہے کہ جیتنے سے پہلے انسان کو ہارنا سیکھنا چاہیے. میں 3 دفعہ الیکشن ہارا ہوں, جیتتے آ رہا ہوں, لیکن آج تک کسی پہ الزام نہیں لگایا, کسی پہ وائلنس نہیں کی. کسی کے اوپر اس دن بھی مجھے کہا گیا کہ یار آپ رستے میں تھے, یہ ملک وارث بگھور صاحب گواہ ہیں, 150 گاڑی لے کے نکل رہے تھے, کس طریقے سے روکا گیا کہ یار نہیں وائلنس ہوگی, وہاں پہ جھگڑا ہوگا, غریب آدمی کے لوگ بیچارے درمیان میں رگڑے جائیں گے. ان کے ابھی بھی جن کے اوپر FIRs ہوئی ہیں وہاں پہ اسٹیٹ نے کی ہے, میں نے ایک نہیں کہی. میں سیاسی آدمی ہوں, مجھے پولیس نے کہا کہ آپ مدعی بن جائیں. آپ کو وہاں پہ مارنے کی کوشش کی گئی, قتل کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے کہا جی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, میں کم از کم سیاسی ورکرز کے خلاف میں نہیں جاؤں. وہاں جنہوں نے دہشت گردی کی ہے, یہ سانحہ 8 فروری کی ہے, ان کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے. میں اس کو سانحہ اس لیے کہہ رہا ہوں, جب آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں گے آپ کو شاید میری زبان پہ بات پہ اتنا یقین نہ آ رہا ہو, لیکن اندر کا جب آپ ماحول دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ کیا تباہی پھیری ہے. وہاں جانے کیسے بچی, اللہ نے بچائیں. تو یہ ایک آج کا جو موضوع تھا کہ وہ کب میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اتنی منظم سازش جس میں زندگیاں انوالو تھیں, سیاست, مسجدوں میں سیاست کو لے کے جایا گیا, لوگوں کی زندگیاں رسک میں کی گئی, صرف اس وجہ سے, میرا سوال ہے, صرف اس وجہ سے کہ 20 سال آپ کو اس علاقے نے جتوایا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم انبیٹیبل ہیں, ہم ناقابل شکست ہیں. آپ نے ٹی وی کے اوپر 10,000 کی لیڈ دیکھی اور آپ بھاگ پڑے کہ وہاں پہ رزلٹ پھٹے لگائے جا رہے ہیں. اب اگلی بات جو بڑی میں امپورٹنٹ کرنے جا رہا ہوں, جب وہاں ویڈیو میں ایک اور بھی آج لگاؤں گا, جب انہوں نے وہ ڈبے کھولے اور ان کو آگ لگائی تو ایک بندہ درمیان میں کہہ رہے, وہ ویڈیو میں سنیں گے, وہ کہ یار یہ تو حقے کے سارے ووٹ ہیں, آپ تو کہہ رہے تھے گلزار کے ٹھپے لگ, وہ خود کہہ رہے ہیں یہ تو سارے حقے تھے ووٹ ہیں, یہ گلزار. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم بائی چانس روڈا کی گاڑی پہنچی تھی اور روڈا کے وہ سارے زیادہ تر اس میں تھے, اور جتنے یہ 26 پولنگ اسٹیشن اس وقت موجود تھے وہاں پہ, اس میں زیادہ تر ان والے وہ تھے پولنگ اسٹیشن. تو جب وہ کھولے جلا رہے ہیں تو خود کہہ رہے ہیں, تو وہ کون سے ٹپے لگ رہے تھے کہ اس گاڑی میں, وہ کہتے ہیں ہم ثبوت کٹھے کہہ رہے ہیں اور خود ہی ساتھ کہہ رہے ہیں یہ تو حقے کے لگی ہوئی ہیں زیادہ مہریں. تو یار سیاست میں ایک پیغام میں اس لیے دینا چاہتا ہوں, لیکن کیا میں پھر اپنے آپ کو لیڈر کہلوانے کا حقدار ہوں؟ نیلسن منڈیلا کو 27 سال انہوں نے رگڑا دیا, اور 27 سال جس سیل میں رہا ہے میں وہ دیکھ کے آیا ہوں. آئی لینڈ ہے چھوٹا سا, اور اس میں اسے پورا دن مشقت کرواتے تھے, قید تنہائی تھی, دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ میلوں. 27 سال اس کو قید میں رکھا, جب وہ 27 سال بعد اس کو چھوڑا, کیونکہ وہاں وہ کہتے تھے ڈاگز اینڈ بلیکس آر ناٹ, یعنی کہ کالے اور کتوں کو اجازت نہیں ہے گوروں کی جگہ میں جانے کی. تو پھر اسی شہر میں جب وہ صدر بنا 27 سال بعد جیل کے بعد, تو اس نے پہلے انہوں اس کو کہا کہ یار گوروں کی سیکورٹی ہٹا دیں, گورے آپ کو مار دیں گے, آپ ایک لمبی جدوجہد کر کے ہیں کالوں کے لیے. تو اس نے بڑی تاریخی بات کی, اس نے کہا اگر آج میں نے گوروں کی سیکورٹی ہٹا دی تو یہاں پہ ہمیشہ کے لیے گوروں میں اور کالوں میں ایک لکیر کھینچ جائے گی. میں لیڈر ہوں, میں یہ ایسا نہیں کر سکتا. مجھے مارنے کی کوشش کی گئی, میرے اوپر حملہ کیا گیا, اور آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے
اللہ کا شکر ہے میں اسٹرانگ نروز کا آدمی ہوں, میں اس چیز کے اوپر کبھی یقین نہیں رکھتا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیشہ جو ہے اس پہ بات پہ یقین رکھا ہے. لیکن میں ایک چیز جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس لیے کہنا کہ میں لیڈر ہوں. لیڈر کے جتنے ہوتے ہیں, روڈا کے لوگ میرے بچوں کی جگہ ہیں, آدھی کوٹ کے لوگ میرے بچوں کی جگہ ہیں, رنگپور بگور کے لوگ میرے بچوں کی جگہ ہیں. آدھی کوٹ رنگپور بگور کے لوگوں نے جتایا, میں نے 3 دفعہ رول ادا کیا. میں پولیٹیکل سٹرگل پہ, اس لیے میں یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ہارنا سیکھیں. اگر آپ ہار رہے ہیں تو خدا را اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیں کہ جی ہم ہار رہے ہیں تو سب کچھ ہم جلا کے راکھ کر دیں گے. اور راکھ کیا بھی آپ نے, اور وہاں پہ آپ نے لوگوں کی زندگیاں رسک کے اوپر لیں. اور جو لوگ شامل ہیں, میں یہاں نام لینا نہیں چاہتا, پوری سازش جو ہے وہ ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں. ان کے ایک جسے کہتے ہیں پیغام جو انہوں نے بھجوایا, کس کو مسجد کے اعلان میں کرنے کے لیے بھیجا گیا, کون اس میں, سب کو میں لیکن نام لینا نہیں چاہتا. پوری سازش تھی, اور سازش صرف اس لیے تھی کہ غریب کسان کا بیٹا کہیں اسمبلی میں نہ پہنچ جائے, اور تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے اس کو میں یہاں پہ اپنے سارے ساتھیوں کی موجودگی میں, ساری یونین کونسلز کے یہاں پہ اکابرین, اپنے لیڈران موجود ہیں, میں آپ کو یہ ساروں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے محبت, بھائی چارہ اور یہ فضا برقرار رکھنی ہے. ہم رکھیں گے. میں کیونکہ یہ FIR جو دہشت گردی 780 کی کٹی ہے, مجھے کہا گیا, میں نے نہیں کٹوائی, لیکن ظاہر اسٹیٹ کا نقصان ہوا. وہاں پہ یہ پولنگ جو بوتھ ہے, اس کا سامان تھا, جو بیلٹ پیپر تھے, وہ میرے تو پراپرٹی نہیں تھی, وہ حکومت کی پراپرٹی تھی. حکومت کی پراپرٹی جلائی گئی, حکومت کے سٹاف کو مارا گیا, ان کو کپڑے پھاڑے گئے, آگ لگائی گئی. تو اس کا جو FIR تھی وہ حکومت نے کٹانی تھی, تو حکومت نے کٹوائی ہے. میری ایک گزارش ضرور ہے حکومت سے کہ جو بیچارے وہاں پہ جو معصوم لوگ ہیں, اس کو اس تھانے کی, اس دہشت گردی کی آڑ میں تنگ نہ کیا جائے. اور ہاں, جو کلپریٹس ہیں, جنہوں نے یہ کیا, اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور سزا اس لیے بھی ملنی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو, کیونکہ یہ واقعے وہ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی, پھر لمبا اس کی چیز چل جاتی ہے. تو اس کو ادھر ہی روکنا چاہیے اپنے اس کو اسٹرکٹ ایکشن کے تھرو, تاکہ آئندہ کسی حکومتی اور اس کے اوپر جلانے کی کسی کو ہمت نہ ہو. تو یہ ایک ایجنڈا تھا آج کا. اور میں دوسرے ایجنڈے کی طرف آتا ہوں, وہ انتہائی اہم ہے. دوسرا ایجنڈا یہ ہے کہ پہلے دن ہمارا الیکشن کا جب رزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہوا تو ہم کوئی 29,000 پہ تھے, اور ہمارا سیاسی مخالف جو مظم شرکلو وہ 22,000 یا 21,000 پہ, کچھ 7-8,000 کی لیڈ چل رہی تھی, جس کے بعد انہوں نے سب کو جلانا شروع کر دیا. یہ ایک میں بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک پولنگ اسٹیشن کا نہیں, RO آفس جو ہوتا ہے اس پہ سارے پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے, وہاں کمپائل ہو رہا ہوتا ہے, تو وہیں پہ یہ حملہ کر دیا گیا تھا. تو ایک چیز میں یہاں پہ بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ جو جلایا جاتا ہے اور یا رولر ڈالا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہارنے والے کی طرف سے ہوتا ہے, جیتنے والا کا بھی یہ کام نہیں کرتا. اگر ہم جیت رہے ہوتے تو ہم یہ کام کیوں کرتے؟ اور ان کو اگر کلیئر تھا کہ ہم ہار رہے ہیں تو انہوں نے یہ کام کیا. پھر وہ تو ان کو ہی ثابت ہو گیا, جب انہوں نے کھولا کہ وہ پرچیاں تو زیادہ ان کی تھیں, تو ثابت ہو گیا وہاں کوئی ٹھپے نہیں لگ رہے تھے. ثابت ہو گیا کہ گل اصغر تو الگ بیٹھا ہو, اس کا مطلب مسجد میں جھوٹ بولا گیا کہ کہیں کسی کمرے میں ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, تو وہ جھوٹ تھا, وہ پکڑا گیا. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد کے واقعات کے اوپر. دوسرا دن گزرتا ہے, پہلے ہی دن جب یہ واقعہ ہوا تو اگلے 1-2 گھنٹے کے اندر یہ حکومتی ذمہ داری ہوتی ہے. RO ایک حکومتی افسر ہوتا ہے, سینئر افسر ہوتا ہے, وہ اپنے پاس نہیں رہا, اس نے فوری طور پہ ایک رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں بھیج دی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور RO آفس جل گیا ہے اور ہم لوگ وہاں سے بھاگ نکلے ہیں. یہ ایک پہلی رپورٹ تھی. پھر اس کے بعد دوسری رپورٹ میں وہ سارا جتنے لیپ ٹاپ جلے, جو سسٹم جلا, جو یہاں پہ وہ کر رہے تھے, اس کی رپورٹ اوپر کی گئی. اب الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ جو ایکشن لیا, اس نے الیکشن کے رزلٹ روک دیے. جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے وہ الیکشن کے رزلٹ روک دیتے ہیں. اب الیکشن کے رزلٹ روک دیے گئے, اب اگلے دن کیا تماشا لگا. اب ہم الیکشن جیت رہے ہیں, کلیئر جیت رہے ہیں, وہاں تماشا اگلے دن کیا لگا, ہم لوگ اس میں لگے ہیں کہ کسی طریقے سے یا تو رزلٹ اناؤنس ہو یا پھر ری پول ہو, کیونکہ اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے اور اس کے بعد تو پھر آپ MNA کے لیے آپ جیتے ہیں ہارے ہیں, وہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے. ہماری خواہش تھی کہ گورنمنٹ بننے سے پہلے یہ نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن کے ہوتے ہیں ان سے پہلے اس حلقے کا بھی فارم 47 ایشو ہو جائے. اس کے لیے ہم الیکشن کمیشن میں گئے. دوسرا, ہمارے لوگ بہت جذباتی تھے تو یہاں سے کوئٹ کرنا ضروری تھا. میں تو اسلام آباد چلا گیا. اگلے دن مجھے دوستوں نے بتایا جی کہ ARY پہ خبر چل رہی ہے
کہ اکرم خان نیازی صاحب جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں. مجھے فوراً کال شروع ہو گئی الیکشن کے، جس کا نوٹیفیکیشن ہونے لگا نوٹیفیکیشن. میں نے جواب دیا کہ یار دیکھیں پروپیگنڈا آپ کسی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی الیکشن ریزلٹ ہولڈ ہوا پڑا ہے، کاؤنٹنگ ہوئی نہیں ہے، تو کس طریقے سے یہ چل سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی نیشنل چینل ہے تو چل رہا ہے. میں نے کہا جی نیشنل چینل پہ تو میرا بھی چل رہا تھا، میں آ گیا ہوں 10,000. اچھا ابھی 2-4 گھنٹے اور گزرے تو پھر آ گیا جی کہ جیو پہ آ گیا جی کہ وہ معظم کلو صاحب جیت رہے ہیں. اب بڑی لاجیکل میں بات کروں گا، آپ سارے اس سے گواہی دیں گے کہ ٹھیک بات کر رہا ہوں. لیکن کوئی ایک چینل ٹھیک ہو سکتا ہے، دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. یا تو ایئر وائی ٹھیک کہہ رہا ہے پھر اکرم خان نیازی جیتے ہوئے ہیں، یا پھر جیو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ وہ معظم شیر کلو جیتے ہوئے ہیں، یا پھر پہلے جو جیو کہہ رہا تھا گل اصغر تو پھر گل اصغر جیتے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے. ایک اگر سچ بول رہا ہے تو کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیشنل چینل بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، مینیج کیے جا سکتے ہیں. کل جب مجھے پتہ چلا تو میں نے فوری طور کے اوپر جیو کی سینئر مینجمنٹ سے بات کی کہ بھائی الیکشن ریزلٹ وہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. اس کی ویب سائٹ پہ جائیں آفیشیل، وہاں پہ ریزلٹ ہولڈ لکھا ہوا آ رہا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جیت چکا ہے؟ چلو کہتے آگے جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. اب دوسری اس چیز پہ آ جاتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دوسری چیز جو وہاں پہ جھوٹ بولا جا رہا تھا جی کہ گل اصغر چوتھے نمبر پہ ہیں اور 35,000 ووٹ ہیں جی. اب میں آپ کو کچھ پروف دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ ذرا دیکھیں، یہ سارے فارم 45 ہیں. یہ اگر آپ نے اس کے اوپر کیپچر کرنا ہے، یہ سارے کے سارے فارم 45 ہیں. یہ فارم کے اوپر دستخط ہوتے ہیں سارے ایجنٹس کے جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اس میں معظم شیر کلو کے ایجنٹس کے بھی سائن ہوں گے، اس میں گل اصغر کے ایجنٹس کے بھی سائن ہوں گے. یہ فارم ویسے ایشو نہیں ہوتا. تو یہ وہ سالڈ پروف ہے جس کے اوپر ان کے پریزائڈنگ کے بھی سائن ہیں، ان کے اپنے ذاتی ایجنٹس کے بھی سائن ہیں. تو ہم نے سارے کے سارے اپنے فارم 45 اکٹھے کر لیے ہوں گے. میں یہاں پر چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 پورے کے پورے 331 پولنگ سٹیشنز کے موجود ہیں تو آپ سامنے رکھیں. آپ سامنے رکھیں، ہم بھی سامنے رکھتے ہیں. آپ آئیں کیلکولیٹ کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جہاں تک میڈیا کی جیو کی خبر ہے وہ تو مینیج کی گئی، اور اس میں اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا جی چوتھے نمبر پہ ہیں، اور اس کو اسی کو بیس بنا کے پکچرز. آپ مجھے صبح کہیں میں 10 ایسی خبریں چلا دیتا ہوں، 10 خبریں چل جائیں گی. پھر کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ سچ وہ ہوگا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یار یہ فارم 45 کہے گا، یا پھر الیکشن جو ہے فائنل جو ریزلٹ آئے گا وہ آئے گا. اب میں یہاں کے اوپر آپ کو ایک باقاعدہ سمری بتانا چاہتا ہوں، اور میں آن میڈیا لائیو بتا رہا ہوں تاکہ آن ریکارڈ آتا جائے کہ جناب میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ نے سنتے جانا ہے. پولنگ سٹیشن ورچا، گل اصغر 248 پہلے نمبر پہ ہیں، معظم شیر کلو تیسرے نمبر پہ 79 ووٹ ہیں ٹوٹل اس کے ورچا میں. عام شریف یہ ان کے پاس بھی یہ فارم 45 ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے پاس ہو گئے. گل اصغر بگور 325 ووٹ ہیں، معظم شیر کلو صاحب کے وہاں پہ 3 ووٹ ہیں. 3 ووٹ ہیں. یہ آپ ذرا فارم 45 چیک کر لیجئے گا، آپ کے وہاں پہ 3 ووٹ ہیں. فتح پور میرا میں گل اصغر بگور 448 ووٹ ہیں، معظم شیر کلو صاحب کے 9 ووٹ ہیں. آپ لیڈیں ذرا چیک کریں. ایمان ریکارڈ بتا رہا ہوں، آپ اپنا جا کے فارم 45 چیک کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے نمبر پہ کیسے آ گئے. 448 فتح پور میرا، معظم شیر کلو 9. مہیا والا گل اصغر 158، معظم شیر کلو اس میں بھی تیسرے نمبر پہ ہیں، 10 ووٹ ہیں ٹوٹل. پھر گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ورچا، گل اصغر 248 ووٹ ہیں، معظم شیر کلو 79 ووٹ ہیں، 79. یہ صرف اس حلقہ NA88 میں صرف جو ہے وہ روڈا نہیں ہے بھائیو. آپ کے روڈوں کو معصوم ورکرز کو پاگل بنایا گیا کہ آپ جیت گئے پہنچے، آپ کو ہرایا جا رہا ہے. اس طرح آدھی کوٹ میں بھی یہی مول تھا کہ آدھی کوٹ میں ہم بڑی ہائی مارجن سے جیتے ہیں. تو یہ صرف آدھی کوٹ تو نہیں ہے، یہ پورا حلقہ ہوتا ہے، اس کے ملا کے رزلٹ بنتے ہیں. پھر آگے چلیں. رکلا منڈی گورنمنٹ ہائی اسکول رکلا منڈی، گل اصغر 298. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ اپنے فارم 45 جا کے گھر ضرور چیک کیجیے گا. اور معظم شیر کلو صاحب 21 ووٹ ہیں، 248 کے در، اور سوری 248 298 اور 21 ووٹ. ٹھیک ہے جی. آگے رکلا منڈی ہائر، اس میں 128 ووٹ ہمارے، 15 ووٹ معظم شیر کلو صاحب کے.
128 किधर और 15 किधर। आगे आ जाते हैं नवा सग्गू। नवा सग्गू प्राइमरी स्कूल नवा सग्गू में 555 वोट हमारे, 406 उसके। इस पे न्यायी साहब तीसरे नंबर पे हैं, 54 वोट हैं, इसमें भी हम जीते। आगे आ जाए रख बिलंद, 235 वोट हमारे, 54 वोट, सॉरी 235 हमारे, 180 वोट मौजम शेर कल्लू के। अच्छा, अब आगे आ जाएं 4 TD, 429 वोट हमारे 4 TDA में, और 119 वोट मौजम शेर कल्लू के। कोई एक हल्का भी ऐसा नहीं जा रहा है जब भाई से 200 से 300 वोटों से ना आ रहे हो, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। अच्छा, आगे आ जाएं 26 MB, इसमें 314 वोट हमारे, भाई साहब के मौजम शेर कल्लू से 31 वोट हैं टोटल। 214 किधर, 314 वोट हमारे और उसके 31 वोट। फिर 27 MB, 241 वोट हमारे, भाई साहब के 66 वोट हैं टोटल। फिर आ जाएं, ये वो मैं बता रहा हूँ जिनके ऑथेंटिक हैं, जिनके पास, इनके पास भी है और साइन शुदा फॉर्म 45 हैं। फिर आ जाएं जी 28 MB, 243 हमारे, 106 इनके। फिर आप आ जाएं हाई स्कूल 25 MB वाला, 268 हमारे, 200 जहाँ पे भी हारे हुए, 240 इनके। फिर महमूद शहीद पे आ जाएं, 367 हमारे, 344 इनके, यहाँ पे भी हारे हुए हैं। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल महमूद शहीद 269 हमारे, 198 इनके, ये भी हारे हुए हैं। अच्छा, फिर गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जिसमें 282 हमारे, ये 50 चेक का बता रहा हूँ, 50 चेक का, तो 229 इनके। आगे आप आ जाएं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोट अहमद खान, ये भाई साहब हमारे 122 और भाईजान के भाईजान के 67 वोट, ये 67 वोट हैं कोट अहमद खान में जी। फिर रंगपुर में 406 हमारे, 353 इनके जी, जहां भी हम जीते हुए हैं। फिर गवर्नमेंट जो बॉयज हाई हायर सेकेंडरी स्कूल था, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल रंगपुर, फिर 252 हमारे, 166 इनके, ये भी हारे हुए हैं। फिर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 222, 235 हमारे, 180 इनके। फिर 19 MB में आ जाएं, अब यहाँ पे जरा डिफरेंस चेक करें, 692 हमारे हैं, भाईजान के 62 हैं, 650 की तकरीबन लीड हमारी है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल आदिकोट, यहाँ पे लीड चेक करें, 535 हमारे, भाईजान के सिर्फ 22 वोट हैं टोटल। अच्छा, आगे आ जाएं गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल आदिकोट, 400 हमारे, 241 इनके जी। फिर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जहां लीड चेक करें, 700 से भी ऊपर की लीड है। बड़ी पनाह खैल 794 हमारे और 58 इनके वोट हैं। न्याजी साहब के यहाँ पे सिर्फ 20 वोट हैं, यहाँ सिर्फ 20 वोट है न्याजी साहब के, इनके 58 58। फिर बड़ी मॉडल बड़ी का जो दूसरा है 235 हमारे, 71 है न्याजी साहब के और 147 इनके जी। फिर आ जाए गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चुसू का, इसमें 228 हमारे हैं, इनके टोटल इनके 38 हैं और इनके मौजम के जो हैं वो 70 वोट हैं टोटल यहाँ पे। फिर गवर्नमेंट स्कूल चुसू जो है इसमें 241 हमारे हैं, 101 इनके हैं जी। इसमें मोहल्ला जेलदार उतरा में